فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی اور اس نے انہیں بہت حقیر سا خرچ دیا۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم میں اس بات سے رسول اللہ کو ضرور آگاہ کروں گی۔ اگر میرے لیے خرچ ہے تو اتنا لوں گی جو میرے گزارن درست کر دے، اگر میرے لیے خرچ نہیں ہے تو میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی۔ انہوں نے کہا، میں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، تمہارے لیے نہ خرچ ہے اور نہ رہائش۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے مخرومی شوہر نے انہیں طلاق دے دی اور ان پر خرچ کرنے سے بھی انکار کر دیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کو اس بات کی خبر دی تو رسول اللہ نے فرمایا، تمہارے لیے خرچ نہیں ہے، وہاں سے منتقل ہو کر ابن کتوب رضی اللہ عنہ کے ہاں چلی جاؤ اور وہیں رہو، وہ نبینہ آدمی ہے، تمہیں وہاں اپنے اوڑھنے یعنی کپڑے بھی اتار سکو گی۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ پھر یمن کی طرف چلا گیا تو اس کے عزیز و اقارب نے اسے کہا، تمہارا خرچ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چند ساتھیوں کے ہمراہ آئے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ابو حفص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، کیا اس کی سابقہ بیوی کے لیے خرچ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے خرچ نہیں ہے، جبکہ اس کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے، اور آپ نے اس کی طرف پیغام بھیجا، اپنے بارے میں مجھ سے مشورہ کرنے سے پہلے سبقت نہ کرنا، اور اسے حکم دیا کہ شریک رضی اللہ عنہ کے ہاں آپ منتقل ہو جائے، جب کبھی تم اوڑھنی اتارو گی تو وہ تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے، اور ان کے ہاں چلی گئیں۔ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح اسامہ بن زید بن حارث رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ ہم تو اسی مقبول طریقے کو تھامے رکھیں گے جس پر ہم نے تمام لوگوں کو پایا ہے۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مروان کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا، میرے اور تمہارے درمیان قرآن فصیل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ یہ آیت مکمل کی، اور اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شوہر کے لیے ہے جسے رجوع کا حق حاصل ہے، اور تیسری طلاق کے بعد از سر نو کوئی سی بات پیدا ہو سکتی ہے، اور تم یہ بات کیسے کہتے ہو کہ اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کے لیے خرچ نہیں ہے، پھر تم اس سے روکتے کس بنا پر ہو؟ ہم فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، انہوں نے ابن تب کی تازہ کھجوروں سے ہماری ضیافت کی اور ہمیں عمدہ جو کے ستو پلائے۔ اس کے بعد میں نے ان سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا جسے 3 طلاقیں دی گئی ہوں کہ وہ عدت کہاں گزارے گی؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنے گھر میں عدت گزاروں۔ ابن مکتوب ان کے عزیز تھے۔ شبیہ نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رہائش اور خرچ کا حق نہیں دیا۔ پھر اسود نے مٹھی بھر کنکریاں لیں اور انہیں دے ماری اور کہا، تم پر افسوس، تم اس طرح کی حدیث بیان کر رہے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، ہم ایک عورت کے قول کی وجہ سے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس نے اس مسئلے کو یاد رکھا ہے یا بھول گئی، اس کے لیے رہائش اور خرچ ہے۔ اور یہ آیت تلاوت کی، اللہ عز و جل فرماتا ہے، تم انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ میں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے سنا کہ وہ کہہ رہی تھیں کہ ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رہائش دی نہ خرچ۔ کہا، رسول اللہ نے مجھے فرمایا، جب عدت سے آزاد ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا، سو میں نے آپ کو اطلاع دی۔ معاویہ، ابو جم اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف پیغام نکاح بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاویہ تو فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اور رہا ابو جم تو وہ عورتوں کو بہت مارنے والا ہے، البتہ اسامہ بن زید ہے۔ انہوں نے ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا، اسامہ اسامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اللہ کے رسول کی اطاعت تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہا، تم ان سے شادی، تو میں نے ان سے شادی کر لی، اس کے بعد مجھ پر رشک کیا جانے لگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میری خالہ کو طلاق ہو گئی، انہوں نے دوران عدت اپنی کھجوروں کا پھل توڑنے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے انہیں گھر سے باہر نکلنے پر ڈانٹا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں اپنی کھجوروں کا پھل توڑو، ممکن ہے کہ تم اس سے صدقہ کرو یا کوئی اچھا کام کرو۔ وہ سعد بن خولہ کی بیوی تھیں، وہ بنی عامر بن لوئی میں سے تھے اور وہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے تھے۔ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر فوت ہو گئے تھے جبکہ وہ حاملہ تھیں۔ ان کی وفات کے بعد زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ جب وہ نفاس سے پاک ہو گئیں تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے کہ انہیں عدت کی فراغت کا پتہ چل جائے کچھ بناؤ سنگار کیا، تو ایک آدمی نے ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، کیا بات ہے کہ میں نے آپ کو بنی سوری دیکھ رہا ہوں، شاید آپ کو نکاح کی امید ہے، اللہ کی قسم آپ نکاح نہیں کر سکتی حتیٰ کہ آپ پر 4 مہینے 10 دن گزر جائیں۔ صبیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جب اس نے مجھے یہ بات کہی تو شام کے وقت میں نے اپنے کپڑے سمیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں اس وقت حلال ہو چکی ہوں۔ جب میں نے بچہ جنا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر میں مناسب سمجھوں تو مجھے شادی کرنے کا حکم دیا۔ ابن شباب نے کہا، میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ واضح حمل کے ساتھ ہی چاہے وہ اپنے نفاس سے خون میں ہو عورت نکاح کر لے، البتہ اس کے شوہر اس سے پاک ہونے تک اس کے قریب نہ جائے۔